أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. یہ باب ہے کہ بنو آدم کے کفر کا ایک سبب، اسباب تو بہت ہیں جو کچھ بیان ہو چکے اور کچھ آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے. ایک بڑا سبب انسانوں کے کفر میں داخل ہونے کا اور کفر کے ساتھ مبتلا ہونے کا اور اپنے دین سے برگشتہ ہونے کا، دین کو چھوڑ دینے کا کیا ہے؟ صالحین کے بارے میں غلو اختیار کرنا. صالحین کے بارے میں غلو اختیار کرنا. صالحین سے مراد نیک لوگ، اور دینی اصطلاح میں صالحین صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی کسی بندے کی صالحیت کی دلیل اس کا قرآن و حدیث کی اطاعت کرنا، قرآن و حدیث کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا ہے. تو صالحین کے بارے میں غلو یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی بلکہ ان کے کفر کا سبب بنتا ہے. چونکہ معاملہ اسلام اور کفر کا ہے تو اس مسئلے پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اعتبار سے صالحین کے تعلق سے غلو کا شکار ہوں. اور یاد رکھیں غلو جو ہے اس کا تعلق صرف انسانوں ہی سے نہیں ہے بلکہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی انسان غلو اختیار کر سکتا ہے. یعنی غلو کا معنی کسی بھی چیز کے بارے میں شرعی حد سے بڑھ جانا، شرعی حد سے تجاوز کرنا.
یہ تجاوز چاہے قولاً ہو یا اعتقاداً ہو، چاہے ایسی باتیں کرے جس میں غلو ہو یا ایسا عقیدہ رکھے جو غلو پر مشتمل ہو، تو چونکہ اکثر غلو صالحین کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے شیخ الاسلام نے صالحین کا ذکر کیا ہے۔ غلو دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تربت میں بلوچستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے کوہ مراد کے نام سے، اس کا لوگ طواف کرتے ہیں اور باقاعدہ وہاں ہر سال حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، تو یہ اس پہاڑ کے بارے میں غلو کا ارتکاب ہے۔ طواف صرف بیت اللہ کا حق ہے، یہ حق اگر کسی اور کو دیا جائے گا تو شرک بھی ہوگا اور غلو بھی ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک درگاہ ہے سیون کی، سندھ میں ہے، وہاں بھی لوگ حج کرتے، وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا حج ہے، مالداروں کا حج بیت اللہ کا ہے، مکہ مکرمہ کا، اور یہ غریبوں کا حج۔ اور سارے مناسک جیسے منا ہے اور عرفہ ہے، بلکہ آتے ہوئے ایک گندا پانی بھی لے کر آتے ہیں جس کو زمزم کہتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ ان کسی درگاہ کو یہ مقام دینا کہ وہاں لوگ حج کے لیے جائیں، یہ غلو کا راستہ ہے۔ کسی دور میں بدین ہمارا ایک شہر ہے سندھ کا، وہاں بھی لوگ آ کر حج کرتے تھے۔ اس علاقے کے عالم شیخ احمد الملاح، انہوں نے جہاد کیا اس کے خلاف اور اس کا راستہ روکا، اور آج کل وہاں حج وغیرہ نہیں ہو رہا۔ یہ ان کی جہود کا اور اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، پہلے اللہ کا فضل اور پھر ان کی جہود۔ یہ بھی غلو کا راستہ ہے۔ تو غلو صرف صالحین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس شے کے ساتھ آپ حد سے بڑھ جائیں، تجاوز کر جائیں، تو آپ نے اس کے بارے میں غلو کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مسئلہ بھی توحید سے متعلق ہے۔ ایک تو غلو جھوٹ کا دوسرا نام مبالغہ آمیزی، اور دوسرا جب آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں غلو کا شکار ہوں گے تو یہ راستہ آہستہ آہستہ آپ کو شرک کی طرف دھکیل دے گا، اور اس امت میں جو شرک رونما ہوا، آگے بڑھیں گے، اس کا نقطہ آغاز غلو تھا۔ یعنی شیطان نے امت کو، نوح علیہ السلام کی امت کو شرک میں دھکیلا اور ذریعہ غلو استعمال کیا، جو ہتھیار ہے وہ غلو استعمال کیا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔